الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں اور محرم کے مہینہ کے روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ محرم کے 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک کے روزے کی صرف فضیلت نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے۔ جس حد تک ہو سکتا ہے روزہ رکھیں، البتہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کے روزہ کی اور زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا، ما ھذا اليوم الذي تصومونه، آپ لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ۔ آج کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو آج ہی کے دن فرعون کی غلامی اور اس کے مظالم سے نجات دی تھی، نیز فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس احسان پر عاشورہ کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور ہم بھی اس دن موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جب بات سنی تو آپ نے فرمایا، نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، یہودیوں سنو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا دین جو تھا اسلام ہی تھا، اور ہم مسلمان ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہی تھی جو تعلیم اللہ رب العالمین نے آخری دین کی حیثیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ راجح قول کے مطابق رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے کی فرضیت عمل میں آئی تو عاشورہ کے روزے کو اختیاری کر دیا گیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں عاشورہ کا صرف ایک ہی روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی، اس سال صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگلے سال ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہود و نصارہ کی مشابہت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ اگلے سال کی آمد سے پہلے ہی ربیع الاول میں وفات پا گئے، جس کی وجہ سے آپ کو محرم کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا موقع نہ مل سکا،
چونکہ آپ روزہ رکھنے کا خیال ظاہر فرما چکے تھے، اس لیے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزہ کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ 9ویں محرم کا روزہ رکھیں، پھر 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ بلکہ سنن ابن حبان کی ایک روایت ہے، ذالک صوم سنہ، یعنی عاشورہ کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ شیخ شعیب الارناؤت نے کہا کہ حدیث کی سند مسلم کی شرط پر ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ روزہ کب رکھا جائے؟ تو گلف میں رہنے والے اتوار اور سوموار کے دن یہ روزہ رکھیں گے۔ اتوار کو 9 محرم اور سوموار کو 10 محرم آ رہا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے یہ روزہ سوموار اور منگل کو رکھیں گے۔ سوموار کو 9 محرم اور منگل کو 10 محرم آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔